میرا نام سرفراز احمد ہے۔ میں نارتھ ناظم آباد کراچی کا رہائشی ہوں۔ یہ میری کہانی ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 12-13 سال کی ہوگی۔ ہم لوگ ماڈل کالونی میں رہتے تھے اور میں ملیر کینٹ کے ایک گورنمنٹ اسکول میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، جو کہ میرے والد صاحب ریلوے کے محکمے سے وابستہ تھے، اس لیے ان کو پاس ملتا تھا اور ہم بچے لوکل ٹرین کے ذریعے اسکول جاتے تھے اور گرمیوں کی چھٹی میں زیادہ تر تیز گام کے ذریعے پنجاب گھومنے جاتے تھے۔ بہرحال ایک مرتبہ ہم لوگ یعنی پوری فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے پنجاب جا رہے تھے اور ہم نے ٹرین کی پوری بوگی بک کروا رکھی تھی۔ ٹرین اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ امی اور چھوٹے بہن بھائی سب بے خبر سو رہے تھے۔ میں اوپر کی برتھ پر لیٹا بچوں کے ایک میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس سے میری زندگی میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ پورے 30 سال کی عمر تک اس تبدیلی نے مجھے پریشان رکھا، اور ساتھ میں گھر والوں کو بھی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چپ کے میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ آواز اتنی میٹھی تھی، کسی لڑکی کی آواز تھی، کہ میں اس آواز کے سحر میں گم ہو گیا، جو کہ میں صاف طور پر سن سکتا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ تم صرف میرے ہو، اور یہ لفظ بار بار دہرا رہی تھی۔ اچانک میری امی نے آواز دی اور میں سحر سے باہر آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اگر نہیں سو رہے تو نیچے آ جاؤ اور میں اوپر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ میں نیچے آ گیا اور امی اوپر برتھ پر جا کر سو گئی۔ میں کھڑکی والی سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہی تکرار، وہی آواز۔ اب میں نے بڑی محبت کے ساتھ آہستہ سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور سامنے کیوں نہیں آتی، کہ اچانک ایک سایہ میرے پاس سے گزر کر تیزی کے ساتھ آگے نکل گیا اور بند دروازے میں غائب ہو گیا۔ پھر دوبارہ میرے کان میں آواز آئی کہ کراچی میں ملاقات ہوگی۔ پھر میں بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب ہم لوگ گھوم پھر کر تقریباً 15 دن کے بعد واپس کراچی آ رہے تھے تو ٹرین میں پھر اسی آواز نے مجھ سے سرگوشی کی کہ بہت جلد ملاقات ہوگی، اور پھر خاموشی ہو گئی۔ پھر ہم بھائی بہن ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہے اور یہ بات بھی میرے ذہن سے نکل گئی۔ کراچی اپنے گھر پہنچ کر وہی روزمرہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اسکول بھی کھل گئے اور پھر میں بھی ہر بات بھول کر پڑھائی کی طرف لگ گیا۔ ایک دن اچانک اسکول سے واپسی پر لوکل ٹرین میں میرے بالکل برابر میں ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس سے پہلے میری بہن میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا اور چلانے لگا کہ میری بہن کہاں گئی۔ تمام لوگ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میری بہن نے کہا کہ کیا ہوا ہے بھائی، میں یہیں پر تو ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے، کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ ہم لوگوں کے گھر کے اندر ہی ایک بڑا باغ بنا ہوا تھا جس میں املی، پیپل اور آم کے بڑے بڑے درخت تھے، اور تقریباً 500 گز پر باغ بنا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور ہم گھر کے افراد بھی زیادہ تھے، یعنی 12 بہن بھائی اور امی ابو، کل 14 افراد پر مشتمل ہماری فیملی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب میری اچانک آنکھ کھل گئی اور مجھے لگا کہ کوئی میرے بستر پر موجود ہے۔ میں گھبرا گیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بدن میں جان نہیں ہے۔ پھر وہی آواز آئی، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم پیپل کے درخت کے پاس آ جاؤ نا۔ جانے مجھے کیا ہو گیا، میں ٹرانس کی حالت میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکل کر پیپل کے درخت کے پاس چلا آیا۔ حالانکہ میں اتنا باہمت بھی نہیں تھا، میں اپنے پورے وجود سے کانپ رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ایسے نارمل ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پھر اس نے کہا کہ آؤ ہم لوگ اوپر چل کر بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ پیپل کے درخت پر سب سے اوپر والی موٹی شاخ پر جا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس قدر آرام دہ محسوس کر رہا تھا جیسے کسی کرسی یا صوفے پر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج سے ہم لوگ دوست ہیں، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر لوں گی اور تمہارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر نہ جانے ہم کب تک باتیں کرتے رہے۔ صبح میں اپنے بستر پر تھا، پھر تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ میں پڑھائی میں اور کھیل کود میں سب سے آگے آ گیا، یہاں تک کہ اسکول میں اپنی جماعت کا مانیٹر ہو گیا۔
اسکول کے سالانہ کھیل کے میدان میں اول انعام لینے لگا، حالانکہ میں پڑھائی اور کھیل کود میں اتنا ماہر بھی نہیں تھا۔ بہرحال میرے گھر والے خوش تھے کہ میں پڑھائی اور کھیل کود میں سب سے آگے جا رہا ہوں۔ وقت گزر رہا تھا، ہماری ملاقات پیپل کے درخت پر مسلسل ہو رہی تھی اور گھر والوں کو بھنک بھی نہیں تھی۔ اب میرا خوف بھی دور ہو گیا تھا۔ میں رات کا بے چینی سے انتظار کرتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ سرفراز، میں تمہیں ایسے مقام پر لے جاؤں گی کہ تمہارے گھر والے اور پورے محلے والے پریشان ہو جائیں گے اور تم سب کی نظر میں ہیرو بن جاؤ گے، کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھ سے کبھی الگ نہیں ہوگے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اب ہم اس طرح ملتے تھے کہ رات کے وقت پیپل کے درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر ہمارا ٹھکانہ ہوتا تھا۔ ایک طویل ملاقات کے بعد اس نے اپنا نام مجھے نائلہ بتایا۔ اب میں اور نائلہ اس طرح ملتے تھے جیسے دو انسان ہوں۔ میں تو یہ بات ہی بھول گیا تھا کہ وہ ایک جنزادی تھی اور یہ بہت خطرناک کھیل تھا، آگ اور مٹی کا کھیل تھا جس سے میرے گھر والے بے خبر تھے۔ لیکن مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ میری تمام کامیابی کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ میری بڑی بہن کی شادی کا دن پہنچا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری باجی کی شادی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہمیں اپنی ملاقات ختم کرنی پڑے گی۔ وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو میں تمہاری باجی کی شادی میں رنگ میں بھنگ ڈال دوں گی، پھر لوگ تماشا دیکھیں گے۔ میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے معافی مانگی اور ہماری ملاقات ویسے ہی جاری رہی۔ رات بھر ہم لوگ صرف محبت میں ڈوبے رہتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتے، یہاں تک کہ میری باجی کی شادی کا دن آن پہنچا۔ میں نے اس کو بتایا کہ آج میری باجی کی شادی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہاری باجی کی شادی میں شرکت کروں گی۔ میں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میری باجی کی شادی میں ایک ورائٹی پروگرام رکھا گیا جس میں اس وقت بڑے فنکار شرکت کرتے تھے، حالانکہ ہمارا گھرانہ بڑا مذہبی تھا۔ ایسا پروگرام بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسا ہو گیا اور کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے بھی نہیں کیا، جبکہ وہ جنونی مذہبی تھے۔ شادی کی رات میں جو فنکار آئے اس میں نائلہ بھی شامل تھی۔ جب پروگرام رات کو شروع ہوا اور اناؤنسر نے اعلان کیا کہ اب نائلہ صاحبہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی تو میں حیرت سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے مجھے آگے آنے کے لیے کہا۔ میں آگے آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مائک سنبھالا اور ایک مد بھری آواز میں گیت گانا شروع کیا۔ تو پیار کا ساغر ہے، تیری ایک بوند کے پیاسے ہم۔ اس آواز میں اس قدر میں سحر تھا کہ تمام لوگ اس کی آواز میں گم ہو گئے اور ایک خاموشی چھا گئی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ پروگرام کے آخر میں نائلہ نے مائک سنبھالا اور کہا کہ میرے ساتھ دلہن کے بھائی سرفراز بھی یہ گانا آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ گانا تو دور کی بات، مجھے تو بولنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے مجھے تسلی دی اور اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ میں اسٹیج پر آ گیا۔ میوزک بجانے والوں نے جب میوزک شروع کیا تو مجھے لگا جیسے میری جان ہی چلی گئی، لیکن پہلے نائلہ کی خوبصورت آواز ابھری۔ گیت کے بول تھے، اگر مجھے تم نہ ملے تو میں یہ سمجھوں گی کہ زندگی یوں ہی گزر گئی، بسر نہ ہوئی۔ میوزک بج رہا تھا، اس نے بھی اشارہ کیا۔ اب جب میں نے وہی بول گانا شروع کیے تو اس قدر خوبصورت گانا میں گا رہا تھا کہ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ پروگرام کے آخر میں میری بھی بہت تعریف ہوئی اور میری بہن رات دیر کے بعد اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ وقت اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے میرے والدین کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم لے کر فارغ ہو چکا تھا اور گورنمنٹ کی نوکری دلانے میں بھی نائلہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ پھر میری کوئٹہ پوسٹنگ ہو گئی جہاں مجھے خوبصورت سا گھر بھی الاٹ ہو گیا۔ اب نائلہ میرے ساتھ ایسے رہتی تھی جیسے کہ میاں بیوی رہتے ہوں۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر ہمارے درمیان کبھی جسمانی ملاپ نہیں ہوا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے ہم لوگ میاں بیوی ہی تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میں ایک بہت بڑی الجھن میں آ گیا۔ میرے دفتر میں ایک لڑکی پوسٹ ہو کر آئی جس کا نام مہر بانو تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور تمیزدار سیرت
اور صورت دونوں میں ہی یکجا۔ کچھ عرصے میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھ سے خاصی دلچسپی لے رہی تھی اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جب تک دفتر کا ٹائم ہو وہ زیادہ سے زیادہ میرے قریب رہے۔ میں بھی ایک انسان تھا، گوشت پوست کا بنا ہوا، جذبات تو میرے بھی تھے۔ آہستہ آہستہ میں اور مہر بانو قریب آتے گئے اور اس قدر قریب آ گئے کہ ہم دونوں الگ الگ نہیں، ایک وجود بن گئے۔ ادھر میں نائلہ کی طرف سے فکر مند تھا کہ وہ اس بات سے بے خبر ہے یا بے خبری کا اظہار کر رہی ہے، حالانکہ جنزادی ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات سے باخبر رہتی تھی۔ ایک رات بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی کہ نائلہ بڑے غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں نے معصوم بن کر کہا کہ کیسی بے وفائی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے سب پتہ ہے، تم نادان نہیں ہو۔ پھر مجبوری میں مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مہربانوں اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ تو غصے سے پاگل ہو گئی، مجھے اپنے ہاتھوں پر لے کر اس طرح گھما رہی تھی جیسے میں کوئی کھلونا تھا۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پر پھینک دیا، میرے تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی اور کہا کہ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لیے میری ایک بات غور سے سنو۔ پیار کوئی بول نہیں، پیار کوئی آواز نہیں، نور کی بوند ہے، صدیوں سے بہا کرتی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو کر خلا میں گھورتی رہی۔ میں ایک شرط پر تم کو اجازت دیتی ہوں کہ مہربانوں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ وہ کیا شرط ہے؟ مہربانوں کی کوئی اولاد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں اپنا پیار زیادہ تقسیم نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، سوچا کہ جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں نے ان مہربانوں کے گھر والوں کی مرضی سے مہربانوں سے نکاح کیا۔ اب مہربانوں میں اور نائلہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن بانو بیچاری اب نائلہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ جب نائلہ کا دل چاہتا بانو کو نیند کی آغوش میں اس طرح غرق کر دیتی کہ وہ بیچاری 2 دن بے خبر سوتی رہتی اور جب بیدار ہوتی تو 4 دن نیند سے کوسوں دور رہتی۔ میری بیوی مہر بانو فوراً ہی حاملہ ہو گئی۔ بانو سے میرے 2 بچے ہوئے، مگر نائلہ کے بے رحم ہاتھوں سے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ نائلہ نے مجھے پہلے ہی وارننگ دی ہوئی تھی۔ مہر بانو بہت اداس رہتی تھی اور جب کبھی میں اس کے دل جوئی کرتا تو نہ جانے کہاں سے نائلہ آ جاتی اور پھر وہ مہربانوں کو نیند کی آغوش میں لے جاتی۔ اب تو مجھے نائلہ سے خوف آنے لگا تھا۔ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، بہن بھائی پردیس میں تھے، کوئی دوست احباب بھی نہیں تھا، میں کس سے اپنی دل کی بات کرتا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کسی عامل سے مل کر جنزادی نائلہ کا کام تمام کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں عامل سید دلبر زیدی کی بہت دھوم مچی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں عامل صاحب سے ملوں گا، مگر نہ جانے میرے خیالات کا نائلہ کو کیسے پتہ چل جاتا۔ ایک دن جنزادی نائلہ میرے پاس آئی اور بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو نا وہ ممکن نہیں، کوئی بھی عامل دلبر زیدی وغیرہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آئندہ تم نے یہ بات سوچی یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو میں مہربانوں کو عبرت کا نشان بنا دوں گی، چونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بلکہ محبت نہیں عشق کر، ورنہ تمہاری گردن کاٹ کر لاش درخت پر لٹکا دیتی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ نائلہ کے ہاتھوں اپنی موت کا تصور کر کے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگ لی اور اب شب اور روز ویسے ہی گزرنے لگے، مگر مہربانوں کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہ زندہ میں تھی نہ مردہ میں۔ اس کے 2 بچوں کی موت نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں جنزادی نائلہ سے بات کرنا ضروری سمجھا اور ایک دن جب کہ نائلہ بہت موڈ میں تھی اور خوش بھی تھی، میں نے اس سے کہا کہ مہربانوں بہت غمزدہ رہتی ہے، تھوڑی سی خوشی اس کو بھی دے دو۔ اب تم اس کو کم از کم ایک اولاد کی ہی خوشی دینے دو۔ یہ سن کر جنزادی کا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کم ہے کہ میں نے مہربانوں کو تمہاری زندگی میں رہنے دیا، اور اگر تم اس نیت سے اس کے پاس گئے کہ تم اس سے ہم بستری کرو گے تو میں کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ پھر میں خاموش ہو گیا، لیکن میں مہربانوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نائلہ سے شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم مہربانوں کو سیر و تفریح کے لیے لے جا سکتے ہو، مگر تفریح کی حد تک۔ تم اس کو سمندر کے کنارے لے جاؤ یا کسی ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھلاؤ، مگر رات کو اس سے دور رہو یا میں دور کر دوں گی۔
میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا جیسے کہ میں کوئی کمزور شکار ہوں اور شکاری کے جال میں پھنس چکا تھا، اور اب مجھے مہربانوں کی بڑی فکر تھی۔ ان تمام باتوں میں اس بیچاری کا تو کوئی دخل عمل نہیں تھا۔ بیکار میں ہی وہ ایک باوفا بیوی ہونے کے باوجود مجھ سے دور تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں قرآن پاک سے مدد لیتا ہوں اور اللہ کے حضور اپنی فریاد کرتا ہوں۔ اس نیت سے میں اٹھا اور وضو کیا، چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، جن زادی بھی نظر نہیں آ رہی اور مہربانو اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نماز کے درمیان کوئی بہت سختی کے ساتھ میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ نماز ادھوری ہی رہی کیونکہ نہ میں رکوع کر سکا نہ سجدہ کر سکا۔ جب میں نماز چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو پھر سکون ملا۔ میں جب قرآن اٹھانے کے لیے اٹھا تو بند کمرے میں ہوا کا ایک ایسا شدید سا جھونکا آیا کہ مئی کے مہینے میں بھی میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اچانک جن ذاتی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یہ سب احمقانہ حرکت بند کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہارے حالات کا پتہ نہیں ہوتا؟ میں بہت خوفزدہ ہو گیا اور خاموش رہا۔ میرا آفس ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں میں سکون سے سوچ سکتا تھا۔ مہربانوں کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ اور وہاں پر آرام کر لو، کیونکہ یہاں پر تم بے آرام رہتی ہو اور میرے دفتر کے بعد میں تم کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ اس نے کہا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے نیند بہت آتی ہے اور نہ مجھے آپ کی خبر ہوتی ہے نہ کسی اور بات کی، نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ تمہارا حال ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ڈاکٹر سے ٹائم لیتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس عرصے میں جنزادی نائلہ پھر میرے پاس آئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم مہربانوں سے ہم کلام ہوتے ہو۔ میں اپنی محبت تقسیم نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی یہ بات بتائی تھی۔ دیکھو نائلہ، میں ایک انسان ہوں اور تم جنزادی۔ تم ہی بتاؤ میں مہربانوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میرے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ میں نے اس کو سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز سے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں؟ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ میں تم کو اس بات سے محروم ہی کر دوں کہ تم کو پھر کسی عورت کی ضرورت ہی نہ رہے؟ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر میں نے معصوم بن کر پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ مسکرانے لگی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں عجیب الجھن کا شکار ہو گیا۔ وقت بڑی بے رحمی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ مہربانوں روز بروز مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو یہ شک تھا کہ میں کسی اور عورت کے چکر میں ہوں، اور اس کے دل میں یہ وہم پڑ گیا تھا کہ شاید میں اس کو نیند کی گولیاں دیتا ہوں، اس لیے وہ سوتی رہتی ہے۔ دوسری طرف جنزادی نائلہ میرے لیے سوہان روح بنی ہوئی تھی۔ میں ایسے بھنور میں پھنس چکا تھا کہ اس بھنور سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جنزادی کبھی بھی اس قدر جذباتی ہو جاتی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بھی جان لے لے گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا یا اللہ میری مدد کر رہا تھا۔ ایک دن میں مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک آئیڈیل کرسی کا فریم خرید لیا اور اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر اس فریم کو لٹکا دیا۔ میرے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں تھی، بس اللہ پاک کا کلام تھا جو خوبصورت فریم تھا، لیکن جنزادی نائلہ کے لیے وہ ایسا تالا لگ چکا تھا جس کو کھولنا اس کے لیے بہت ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب جنزادی کو میرے پاس آنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، اور اس بات کا جنزادی نے بھی گلہ کیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب میں تمہارے پاس آنے سے خود بخود گھبرانے لگی ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے ہی جنوں کا پورا کنبہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں۔ خاص طور پر میرے دادا کا بہت اصرار ہے کہ تمہیں ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو جو ہمارے کنبے کو بالکل بھی پسند نہیں۔ پھر میں نے دوسری ترکیب یہ کی کہ میں نے چاروں کل گھر کے چاروں طرف باقاعدہ پرنٹ کروا کر لگا دیے۔ ایک ماہ گزر گیا، جنزادی میرے پاس نہیں آئی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب جنزادی نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اپنی بیوی مہربانوں کے قریب ہونا شروع ہو گیا اور اس کو اپنے اعتماد میں لے کر ہم دونوں نے اپنے ازدواجی رشتے کو پھر سے استوار کیا۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی اور کافی حد تک مطمئن بھی ہو گئی تھی، لیکن ایک رات کافی گزرنے کے بعد قریباً صبح ہونے کے قریب تھی
کہ جنزادی نائلہ میرے پاس میرے بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس کی رنگت بھی کافی بدلی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ جب میرے پاس آتی تھی تو وہ بہت خوبصورت اور گوری تھی، مگر آج کل وہ کالی اور چہرے سے اداس تھی۔ اس کے چہرے کی جھریاں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آج میری تم سے آخری ملاقات ہے، میرے خاندان والے بہت ناراض ہیں، تم نے ہر طرف اللہ تعالیٰ کا کلام میرے لیے آنکھ کا درد بنا کر لگا دیا ہے۔ اللہ کے کلام کی وجہ سے میں جلنے لگتی ہوں، میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن تم میری محبت تھے اور میں تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ جاتے وقت میں تم کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں اپنے دادا سے اجازت لے کر آئی تھی کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے میرے گرد حفاظتی حصار کھینچا، اسی وجہ سے میں تمہارے گھر کے اندر آ سکی ہوں۔ میں نظریں نیچے کیے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا تم آخری مرتبہ میری طرف سے پیار سے نہیں دیکھو گے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایسے کانپ رہا تھا کہ جیسے سخت سردی ہو، اور میں بے لباس سردی کی شدت میں کھڑا ہوں۔ میرے سامنے ایک نہایت بھیانک شکل کی بڑھیا کھڑی تھی، جس کے بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور کالا بھیانک چہرہ میرے سامنے تھا۔ پھر میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میں اپنے ہوش میں آیا تو میں اپنے بیڈ روم میں مہربانوں کے ساتھ تھا، اور وہ جنزادی اب وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر جنزادی نائلہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی، اور میں اور مہربانوں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میرے 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، جن کی تعلیم و تربیت میں ہم لوگ مصروف رہتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنزادی نائلہ کہیں نہ کہیں میرے آس پاس منڈلاتی ہے، کبھی سائے کی شکل میں، کبھی مہربانوں کے انداز میں۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی۔ آج اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا امریکہ میں ایک بڑی فرم میں ملازم ہے، میری بیٹی جرمنی میں اپنے میاں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے مہربانوں کو تمام سچائی سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب ہم دونوں عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں موت پوری طاقت کے ساتھ ہم لوگوں کو تعقب کر رہی ہے، اور مہربانوں جب موڈ میں ہوتی ہے تو کہتی ہے، دیکھو کہیں نائلہ تو نہیں آ گئی۔ پھر ہم دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔